سیاہ کرتی اور پٹیالہ شلوار میں ملبوس وہ کم سن پٹھانی اپنی تمام تر خوبصورتی اور دلکشی کے ساتھ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی اسے دیوانہ کر گئی تھی۔ وہ دیوانہ وار اسے دیکھے کیا؟ دنیا جہاں کی دلکشی اور حسن جیسے سامنے بیٹھے اس نازک سے وجود میں آ سمایا تھا، وہ بالکل ساکت سا ہر شے سے لاپرواہ ہو کر بس اسے دیکھے گیا، جیسے دنیا میں اس سے زیادہ ضروری کچھ نہ ہو۔ جبکہ وہ لڑکی اس سب سے انجان اپنے ہی دھیان میں دونوں گھٹنے اپنے سینے میں لگائے ان پر اپنی ٹھوڑی ٹکائے سامنے نظر آتے آئینے میں اپنے نفس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت سبز رنگ آنکھوں میں اترا ملال جہاں اس حسین نوجوان کو مزید اپنی جانب کھینچ رہا تھا، وہیں پر اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج لیا تھا۔ اپنے دل کی بدلتی حالت پر اس کی تکلیف مزید شدت سے محسوس کرنے لگا تھا۔ شرمندگی مزید بڑھ گئی تھی، لیکن ہاں، دل میں جس لڑکی سے نکاح کو لے کر گلٹ تھا وہ اب مکمل ختم ہو چکا تھا۔ کچھ لمحے پہلے جو فیصلہ اسے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ لگ رہا تھا، اب اسے اسی فیصلے پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ جو بھی تھا، اس نے غصے میں اسے ڈرا دیا تھا، خود سے خوفزدہ ضرور کر دیا تھا جس پر اسے افسوس تھا، لیکن اپنے غصے میں اس سے نکاح کرنا اس کا بہترین فیصلہ تھا۔ وہ جو ذہن میں ایک آدھ بار خیال آیا کہ اپنی بہن کو اس خان سے آزاد کروانے کے بدلے اس لڑکی کو طلاق دے دے گا، اب وہ اپنی اسی سوچ پر لعنت بھیج چکا تھا۔ وہ اب مرر کر بھی اسے نہ چھوڑتا، وہ اس کی تھی اور اب تو اس کے جذباتی پن کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن وہ اس کی بیوی بھی بن چکی تھی۔ اب تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس لڑکی سے دور نہیں کر سکتی تھی، یہاں تک کہ اس کا بھائی بھی نہیں۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ اپنی بہن کو واپس حاصل کر کے اس کی بہن اس کے حوالے کر دے گا، اب اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ اپنی بہن تو وہ ضرور واپس لے گا، لیکن اس کی بہن کسی صورت واپس نہیں کرے گا۔ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے والا تھا، چاہے اس کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے اسے تمام عمر اپنے پاس قید ہی کیوں نہ رکھنا پڑے، لیکن یہ طے تھا کہ وہ اس کی تھی اور وہ تمام عمر اس کی رہنے والی تھی۔ اس کا بھائی جتنا مرضی زور لگا لیتا، اب اسے اس سے چھین نہیں سکتا تھا۔ وہ اب سامنے بستر پر چھپی اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کہ شاید نہیں، یقیناً سو چکی تھی، لیکن اسے آج رات نیند نہیں آنے والی تھی۔ وہ وہیں جاگ کر اس معصوم لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی معصومیت اس کے دل کو جکڑ گئی تھی۔ وہ پوری طرح کمبل میں چھپی ہوئی تھی، لیکن کمبل سے جھانکتے اس کے معصوم سے چہرے کی ہلکی سی جھلک وہ بخوبی دیکھ سکتا تھا، اور اس وقت اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ ساری رات جاگ کر بھی اسے سکون سے دیکھ سکتا تھا۔ اس کے دل کو اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ اس کی خاطر ساری رات آرام سے جاگ سکتا تھا۔ یقیناً اسے آج نیند نہیں آنے والی تھی، لیکن اس کی وجہ آج کوئی پریشانی نہیں، بلکہ اس کے اپنے جذبات کا تغیر اور نظروں کے سامنے موجود ایک معصوم سی لڑکی تھی جو اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں گھبراہٹ دیکھ کر وہ خود پر قابو پاتا اس کے ہاتھ چھوڑ گیا تھا۔ میں چینج کر لوں، یہ لباس چبھ رہا ہے، اس نے اس قدر معصومیت سے کہا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا۔ اس میں کچھ اور لباس بھی تھے، ان میں سے کچھ سادہ لباس دیکھ لو، اس کی نرمی سے کہتی ہی وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی سر جھکائے اٹھ گئی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر رخ موڑ گیا، جیسے جذبات پر بندھا باندھنے کی کوشش میں ہو۔ موول کے ڈریسنگ روم میں بند ہوتے ہی وہ سامنے صوفے پر ڈھہ گیا، ایک گہرا سانس لیتے ہوئے جیسے اس فضا کو محسوس کیا جس میں کچھ لمحے پہلے وہ معصوم گڑیا سانس لے رہی تھی۔ دل ایک دم کھلکھلا اٹھا تھا، وہ جیسے اندر تک خوش تھا۔ اس لڑکی کو اپنا بنا لینے کی خوشی اس کے رگوں پہ میں سرور کی مانند چھائی ہوئی تھی۔ وہ لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ سجائے آنکھیں موند کر صوفے پہ پشت سے سر ٹکائے اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کچھ ہی دیر میں واپس آئی تو سامنے نگاہ اڑتے ہی اس کی نظر ٹھہر گئی تھی۔ وہ حسین نوجوان آنکھیں بند کیے لبوں پر مسکراہٹ سجائے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے ہوئے اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ وہ چند لمحوں کے لیے مبہوت سی ہو گئی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں، وہ اپنے دل کی حالت سے گھبرا کر نظریں جھکا گئی تھی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ وہیں کھڑی خاموشی سے اپنی انگلیاں مسلنے لگی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ چوری چھپے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے اس حسن و وجاہت کے مالک نوجوان پر ڈال لیتی، جو وہ ایسے اس کے دل کو اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ دل ہی نہیں چاہا کہ اسے مخاطب کر کے ڈسٹرب کرے۔ پھر کچھ ان دونوں کے درمیان حائل وہ رشتہ تھا جو کہ اسے جھجک پر مجبور کر رہا تھا۔ پہلے تو اسے بڑے آرام سے گارڈ جی کہہ لیتی تھی، لیکن اب تو یہی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اسے کیا کہہ کر مخاطب کرے۔ اس نے ایک بار پھر کنکھیوں سے اس حسین نوجوان کو دیکھا تھا اور اسی وقت اس نے بھی آنکھیں کھولی تھیں۔ دونوں کی نظروں کا تصادم بڑا ہی اچانک تھا۔ ان خوبصورت نیلی آنکھوں کو اپنے روبرو دیکھ کر جہاں وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتا،
تیزی سے سیدھا ہوا تھا، وہیں پر وہ نیلی آنکھوں والی معصوم حسینہ گھبرا کر فوراً نظریں جھکا گئی۔ اس کا چہرہ خفت و حیا کے باعث لال ہو گیا تھا، لگا جیسے کوئی چوری کرتے پکڑی گئی ہو۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ شخص کیا سوچ رہا ہوگا کہ وہ وہاں کھڑی چوری چھپے سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ بری طرح شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ بھوک لگی ہے، کچھ کھانا ہے؟ اس کا لال پڑتا چہرہ اور گھبراہٹ دیکھ کر اس نے اسے نارمل کرنے کے پوچھا تھا، حالانکہ وہ نکاح سے کچھ دیر پہلے ہی اس کے لیے کھانا بھجوا چکا تھا تاکہ وہ سکون سے کھانا کھا لے۔ وہ بغیر کچھ بولے تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ چلے پھر، رات ہو رہی ہے، سوتے ہیں۔ منیر عالم خان کی سنجیدگی سے کہتے ہی وہ سر پٹا کر پھٹی پھٹی نظروں سے اس حسین مرد کو دیکھنے لگی۔ اس کے الفاظ پر اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ کیا وہ اس کے ساتھ سونے والا تھا؟ یہ سوچ کر اس کا چہرہ مزید لال ہوا تھا۔ دل کی دھڑکنیں جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کی کوشش میں تھیں، لیکن زبان بالکل گنگ ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب دوبارہ کبھی شخص کے سامنے بول نہیں پائے گی۔ وہ پوچھ نہیں سکی تھی کہ کیا وہ واقعی رات کو اس کے ساتھ سونے والا ہے۔ بس خاموشی سے سر چکائے حسب معمول اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ منیر عالم خان یہ کہہ کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا، لیکن پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے یوں وہیں پر جمے دیکھ کر وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس نے نرم انداز سے پوچھا تو وہ بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر فکر دیکھ کر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ تو پھر آ جائے، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ سمجھ تو وہ گیا تھا کہ وہ کیوں گھبرا رہی ہے، لیکن پھر بھی انجان بن کر بولا، کیا آپ آج ادھر سوئیں گے؟ اس کے دوبارہ بلانے پر وہ بول ہی اٹھی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ اب اسے کیا بتاتا، یہ اچانک نکاح کا فیصلہ بھی اسی وجہ سے کیا تھا کہ جب رات میں وہ ڈرے تو وہ اس کے پاس اس کے محرم کے روپ میں موجود ہو، اسے سنبھالنے کے لیے، اس کا خوف خود میں سمیٹنے کے لیے۔ تو پھر کیسے ممکن تھا جب وہ اس کی بیوی بن گئی تھی تو وہ اسے تنہا چھوڑ دیتا؟ جب وہ محرم نہیں تھی تب بھی وہ ساری رات اس کے کمرے کے باہر کھڑا رہتا تھا، تو اب جب وہ اس کی بیوی تھی اب تو وہ کسی صورت اسے ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ دیکھیں مومن، یہ نکاح ہم دونوں کی رضامندی سے ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ابھی یہ سب یوں اچانک قبول کرنا آپ کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن ہمارے درمیان موجود یہ رشتہ بہت ہی مضبوط ہے۔ ان نکاح کے 2 بولوں کے بعد اب ہم اجنبی نہیں رہے، لیکن ایک دوسرے کے ہم سفر بن گئے ہیں۔ ہمیں تمام عمر ایک ساتھ رہنا ہے۔ ہم جتنا وقت ساتھ میں گزاریں گے اتنا ہی ایک دوسرے کی عادی ہو جائیں گے۔ میں آپ کوئی اجنبی نہیں ہوں، بلکہ شوہر ہوں آپ کا محافظ۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شخص کی نرمی سے کہہ کر ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہی وہ جھجک کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی تھی اور خود میں بڑی ہمت جمع کرتے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر دباتے ہوئے اس پر ہولے سے اپنے لب رکھے تھے، جس پر وہ شرما کر گلزار ہوئی تھی۔ اس کی صبح آنکھ کھلی تو گزری رات کا تمام منظر اس کی آنکھوں کے پردے پر واضح ہوا تھا۔ اس کے دل میں ایک بار پھر سے خوف چھا گیا تھا۔ وہ اب خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص کہیں بھی نہیں تھا، وہ اسی نئے کمرے میں تھی۔ ایک نظر سامنے نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ کر اس نے دروازے کی جانب دیکھا تھا، جو کہ ہنوز ویسے ہی لاک تھا جیسے اس نے رات کو کیا تھا۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے خوف کو دبانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی پرسکون نہیں ہو پا رہی تھی۔ خود میں ہمت جمع کرتے اس نے خشک ہوتے حلق کو ترک کیا تھا۔ کل رات روتے روتے ہی سو گئی تھی، اس وقت اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائی، لیکن پانی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ جس کمرے میں پہلے سوتی تھی وہاں ایک پانی کا جگ اور گلاس موجود تھا، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خود میں ہمت جمع کرتی اٹھی اور ڈرتے ڈرتے لاک کھولا تھا۔ کمرے کے باہر جا کر تو وہ ایس پی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ لمبے لمبے سانس لیتی وہ دبے پاؤں باہر نکل آئی تھی۔ وہ ہمیشہ یہیں باہر لاؤنج میں ہی بیٹھا ہوا تھا، لیکن آج جانے کہاں تھا۔ وہ پورے لاؤنج کا جائزہ لیتی سامنے بنے کچن کی جانب آئی۔ وہ ایس پی شاید اپنے کمرے میں سو رہا تھا یا شاید کہیں باہر گیا ہو، وہ اندازہ نہیں لگا پائی۔ کچن میں سامنے رکھی بوتل میں سے پانی گلاس میں انڈیل کر اس نے لبوں سے لگایا تھا۔ چند ہی لمحوں میں پورا گلاس خالی کر کے واپس رکھا تھا اور اب ایک بار پھر لاؤنج میں آئی تھی۔ وہ کہیں نہیں تھا۔ یہی سوچ کر وہ جلدی سے داخلی دروازے کی جانب بڑھی تھی، لیکن وہ لاک تھا، شاید باہر سے یا شاید اندر سے، وہ نہیں سمجھ پائی۔ لیکن جو بھی تھا وہ مایوس ہو کر دوبارہ اپنے کمرے کی جانب جانے لگی۔ تبھی اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر کچن میں آئی تھی۔ سامنے ایک بڑی سی دیوار گیر ونڈو تھی جس سے باہر کا منظر نظر آ رہا تھا، مطلب صاف تھا، یہ ونڈو باہر کی جانب کھلتی تھی۔ وہ تیزی سے اس ونڈو کی جانب آئی۔ جب سے اس گھر میں آئی تھی تب سے کچن میں اس نے قدم نہیں رکھا تھا۔
اس لیے اسے احساس ہی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی کوئی باہر جانے کا راستہ ہو سکتا ہے۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ایس پی بھی آس پاس نہیں تھا۔ اس نے وہ ونڈو کھولی تو خوش قسمتی تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ وہ شاید اسے لاک کرنا بھول گیا تھا یا شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرف بھی آ سکتی ہے۔ جو بھی تھا اس کے لیے اچھا ہی تھا۔ یہ اس شخص کا خوف تھا جو کہ اس کے دل پر بری طرح حاوی تھا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اس گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ بھاگنے کا پلان تو اس کا پہلے بھی تھا، لیکن اس کا ارادہ پہلے اس ایس پی کا فون چرا کر بھاگنے کا تھا تاکہ یہاں سے نکل کر اپنے بھائی سے رابطہ کر سکے، لیکن اب بس اس گھر سے اور اس ظالم شخص سے دور جانا چاہتی تھی جو کہ اس کے بھائی کا سب سے بڑا دشمن تھا اور اسی دشمنی میں اس سے نکاح کر کے اسے یہاں قید کیے ہوئے تھا۔ وہ بھول ہی نہیں تھی کہ کیسے اس نے اس کی کنپٹی پر بے رحمی سے گن رکھی تھی۔ یہ شخص دشمنی میں اگر اسے اغوا کر سکتا تھا تو یقیناً اسے مار بھی سکتا تھا۔ وہ اب اس شخص سے بری طرح ڈر گئی تھی اور بس کسی طرح یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اسے کسی طرح سے یہاں سے دور بھاگنا تھا۔ وہ ارد گرد نظر دوڑانے لگی۔ ہر طرف اسے گھنے درخت نظر آ رہے تھے، تاحد نگاہ سبز اور ہریالی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اسے کس طرف جانا چاہیے۔ جس طرف دیکھتی سب کچھ ایک جیسا ہی معلوم ہوتا تھا۔ پتہ نہیں وہ شخص اسے کس جانب لے کر آیا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ سڑک سے تھوڑا ہی دور درختوں کی اوٹ میں یہ کاٹیج تھا، لیکن سڑک کس جانب تھی وہ یہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ مگر اس وقت اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا سوچنے کا۔ وہ شخص کسی بھی وقت یہاں آ سکتا تھا۔ اسے اگر پتہ چل جاتا تھا کہ وہ بھاگنے کی کوشش میں ہے تو یقیناً وہ بہت جلد اس تک پہنچ کر اسے پکڑ لیتا، اور وہ اب ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اب ہر صورت یہاں سے بھاگنا تھا، اس لیے بغیر سوچے سمجھے ایک جانب بھاگنے لگی تھی۔ وہیں دوسری جانب زاران شاہ جو کہ صبح صبح اٹھ کر خود ہی اس کے لیے ناشتہ لینے گیا تھا، یہی آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر آبادی تھی جہاں پر اس سے بآسانی ناشتہ مل گیا تھا۔ وہ اس معصوم سی لڑکی کے دل میں جگہ بنانا چاہتا تھا، اس کا دل اپنی طرف سے صاف کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے اپنے دل پہ بغض رکھے۔ اپنے رویے سے پہلے اسے بہت تکلیف پہنچا چکا تھا۔ اسے خود سے مزید بدظن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کم از کم پہلے جیسے ہی رہتی اس کے لیے وہ کافی ہوتا، لیکن وہ تو اب اس سے ڈرنے لگی تھی اور اب وہ بالکل اس کا یہ ڈر و خوف ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی اب اس کے دل کی مکین بن چکی تھی۔ وہ اسے تمام عمر کے لیے اپنے پاس رکھنے والا تھا۔ تب اسے اس کا دل جیتنے کے لیے یقیناً بہت محنت کرنی تھی، کیونکہ اس لڑکی کا مزاج دیکھ کر وہ یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ نہایت ضدی لڑکی ہے۔ یقیناً اتنی آسانی سے وہ اس کا دل جیت نہیں پائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے منانے کے لیے اسے بہت محنت کرنی پڑے گی، اور وہ ہر طرح کی محنت کرنے کے لیے تیار تھا، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بس وہ ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف اس کی بن جائے، بس اسے دل سے اپنا شوہر قبول کر لے۔ وہ بس اس سے یہی چاہتا تھا۔ اسی لیے اس کے جاگنے سے پہلے وہ اس کا پسند کا ناشتہ لینے گیا تھا۔ اسے 1 گھنٹہ لگا تھا۔ وہ اکثر دوپہر کے وقت ہی اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آتی تھی، اسی لیے وہ پرسکون سے دروازہ باہر سے لاک کرتا نکل آیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ابھی تک سو رہی ہوگی۔ واپس آئے تو کھانے کا سامان کچن میں رکھ کر جلدی سے لائبریری والے کمرے میں آ گیا، لیکن سامنے اس کا کمرہ خالی دیکھ کر وہ چونک گیا۔ دل ہی دل میں اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید وہ واش روم میں ہوگی۔ اس نے بس 5 منٹ میں ہی انتظار کیا اور پھر اس کا صبر جواب دے گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ گل رانا، دروازہ کھولو۔ وہ سنجیدگی سے دروازہ بجاتے ہوئے بولا، لیکن کوئی آواز نہ پاتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا تھا، اور حیرت انگیز طور پر دروازہ کھل گیا تھا، ورنہ تو وہ دروازہ اندر سے لاک کر کے رکھتی تھی۔ رات تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس نے اندر سے دروازہ لاک کیا تھا۔ اس کا دل عجیب سے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ کمرے میں نہیں تھی؟ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ سامنے واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کمرے میں نہیں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح سے پورے کاٹیج میں ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ باقی تمام کمروں کو اس نے لاک لگا کر رکھا تھا، کیونکہ ان میں کچھ کمروں میں ایسی کھڑکیاں تھیں جن سے باہر نکلا جا سکتا تھا۔ پہلے صرف وہ کمرہ کھلا تھا جہاں وہ رہتی تھی، لیکن کل رات اس کا دروازہ ٹوٹنے کے بعد اس نے اس کمرے کا لاک کھول دیا تھا کہ وہ یہاں سکون سے رہ لے۔ وہ اب اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا پریشان سا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ آخر کہاں جا سکتی تھی؟ یہاں تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا اور وہ بھاگ کر کچن کی جانب آیا تھا، اور جیسا کہ اس نے سوچا تھا کچن کی ونڈو کھلی ہوئی تھی۔ وہ وہیں سے بھاگ کر گئی تھی۔ یہ سوچ کر اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ آخر اکیلی کہاں نکل گئی تھی؟ وہ بھی وہیں کچن کی ونڈو کھول کر باہر آیا تھا۔ وہ ہر طرف نظریں دوڑانے لگا۔ اف، اس سے کیا بیوقوفی ہو گئی تھی۔ وہ کیسے اس کا کمرہ لاک کرنا بھول گیا؟ جب وہ اس کی آنکھوں کے سامنے بھاگ سکتی تھی تو اس کے پیچھے سے بھاگنا تو اس کے لیے بے حد آسان تھا۔
وہ بیوقوف سی لڑکی جانے کہا اور کس حال میں ہوگی، پتہ نہیں کس جانب ہو گئی ہوگی۔ وہ پریشان سا ادھر ادھر دیکھتا ہوا اب سوچنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ کسی جانب جا کر اسے ڈھونڈے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں عجیب سے انداز میں دھڑک رہی تھی۔ وہ معصوم سی نک چڑھی حسینہ اس کی بیوی ہی نہیں، اس کے دل کی واحد دھڑکن بن چکی تھی۔ اسے لگا اس لڑکی کو کچھ ہوا تو وہ بھی زندہ نہیں رہ پائے گا، وہ اگر اسے نہ ملی تو یہ دل بھی دھڑکنا بند کر دے گا۔ اسے کھونے کا خوف ایسے ہی اس کی رگوں پہ میں سوار ہوا تھا کہ وہ نوجوان مرد بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ وہ اب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے گہرے گہرے سانس لیتا ارد گرد نظریں دوڑا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کس جانب جائے، وہ جانے کس طرف گئی ہوگی، کسی کے غلط ہاتھوں میں نہ لگ جائے یا کسی طرح اپنے بھائی سے رابطہ کر کے اپنے بھائی کے پاس واپس نہ پہنچ جائے، یا پھر اگر وہ کسی کھائی والے راستے کی جانب چل پڑی تو پھر کیا ہوگا۔ اور جیسے جیسے وہ سوچتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا دل خوف سے دھڑکتا جا رہا تھا، کہیں وہ جنگل کی جانب نہ چلی گئی ہو۔ یہاں جنگل میں خطرناک قسم کے بھیڑیے اور گیدڑ تھے جو کہ انسانوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے تھے، پھر خطرناک راستے اور نہریں تھیں۔ ایک اچھا بھلا سمجھدار مضبوط انسان بھی اس جنگل میں کھو جاتا تو اس کا بچنا بھی مشکل تھا۔ وہ تو پھر ایک معصوم سی لڑکی تھی۔ یہ زہریلے کیڑے مکوڑوں اور سانپوں سے بھرا ہوا ایک بے حد خطرناک قسم کا جنگل تھا۔ فی الحال تو وہ یہی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کس سمت جائے۔ تبھی اس کے ذہن نے کام کیا۔ سی سی ٹی وی۔ اسے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ سامنے سی سی ٹی وی کیمرے کے دیکھتے وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اس لڑکی کی غیر موجودگی تو جیسے اس کے ذہن کو ہی زنگ آلود کر گئی تھی۔ وہ اسے کھونے کے خوف سے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے سے لیپ ٹاپ نکال لایا تھا اور جلدی سے کھول کر دیکھنے لگا۔ کچھ وقت پہلے کی فوٹیج کھولتے ہی وہ اسے باہر نکلتی نظر آئی اور اس کی جان نکلی تھی۔ جب اسے جنگل کے سمت جاتے دیکھا وہ خوف سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے خود پر قابو پاتے وہ اپنی گن نکال کر تیزی سے باہر نکلا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے کچھ ہوتا اسے اس تک پہنچنا تھا، اسے جلدی کرنی تھی۔ وہ یقیناً پیدل زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، وہ بہت جلد اس تک پہنچ جائے گا۔ اگر وہ زیادہ اندر تک گھنے جنگل میں چلی گئی تو یقیناً اس تک پہنچنا بےحد مشکل ہوگا۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے دروازے کے ساتھ لٹکا اپنا ایمرجنسی بیگ پیک کندھے پر ڈال کر کاٹیج لاک کر کے اس سمیت بھاگا تھا جس طرف اس لڑکی کو بھاگتے دیکھا تھا۔ اس کی گہری ہوتی سانسوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ سو چکی ہے، لیکن وہ نہیں سویا تھا۔ وہ اس کے برابر میں ہی سے دیکھ کے کچھ فاصلے پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ کوہنی کے بل اٹھتا اپنا سر ہاتھ پر ٹکائے اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ دل یہ سوچ کر ہی خوش ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی اب ہمیشہ کے لیے اس کی بن گئی تھی۔ وہ یک ٹک آنکھوں میں محبت لیے سے دیکھتا جا رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کیا وقت ہو رہا ہے اور کس طرح سے وقت گزر رہا ہے۔ اسے بس یہی پتا تھا کہ سامنے موجود لڑکی جو کہ اس کی دل کی پہلی اور آخری چاہت تھی وہ اب ہمیشہ کے لیے اس کی محرم بن چکی ہے۔ وہ اس کی بیوی کے روپ میں اس کے سامنے تھی، اس کے لیے بے حد قریب موجود تھی، اتنا قریب کہ وہ ذرا سا ہاتھ بڑھا کے اسے چھو سکتا تھا۔ اور یہ احساس اس قدر انوکھا اور پیارا تھا کہ وہ اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا اور وہ یوں ہی اس کے پاس بیٹھا اسے اپنی وارفتہ نگاہوں سے نہار رہا تھا، جب اچانک وہ نیند میں کس آئی تھی۔ اس کے چہرے پر بے چینی سے دیکھ کر وہ فوراً سیدھا ہوا تھا۔ نہیں پلیز مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، وہ مدھم سے انداز میں کہنے لگی تھی۔ مومل، وہ بے اختیار سے پکار بیٹھا تھا۔ بھائی، مجھے بھائی کے پاس جانا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے جانے دو، وہ پینک ہوتی آنکھیں موندے نیند میں کہہ رہی تھی۔ اس کی آوازیں آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ عالم فوراً سے پہلے آگے بڑھتا اسے اپنی دونوں بازوں میں سمیٹ گیا تھا۔ مومل، پرسکون ہو جاؤ میری جان، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، میں یہاں موجود ہوں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں ہوں یہاں۔ وہ اسے اپنے حصان میں قید کیے کہہ رہا تھا۔ اس کی مضبوط پناہوں میں اس کی نرم سرگوشیاں سنتے ہی وہ نیند میں پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کی محفوظ باہوں میں پناہ لیتی ہی وہ ایک بار پھر نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی، لیکن وہ اب کی بار بھی سو نہیں پایا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ سوچ ایک بار پھر اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی اس کے دل کی دیوانگی، اس کی محبت بن چکی تھی۔ وہ سانس روکے آنکھوں میں اذیت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا فون بجا تھا۔ اس نے یوں نہیں بھاگتے ہوئے ایک سرسری سی نظر فون پر نکال کر اسکرین پر ڈالی تھی اور پھر وہ ٹھہر گیا تھا۔ کال منیر عالم خان کی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اس نے فوراً کال اٹینڈ کی تھی، کیونکہ جس طرح وہ جا رہا تھا وہاں جا کر آگے سگنلز نہیں تھے۔ اسے شاید پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بہن اس کے پاس ہے، اس لیے اب کال کر رہا تھا۔ ہیلو، کیسے ہو صالح صاحب؟ مٹھائی مل گئی تھی؟ میں نے سوچا آخر کو میرے صالح ہو تو تمہیں بھی اپنی خوشی میں شریک کروں۔ مقابل کے کہتے ہی وہ دانت پیس کر وہیں رک گیا تھا۔ عالم، تم نہایت ہی گھٹیا انسان ہو، تمہیں شرم نہیں آئی میری معصوم بہن کو دشمنی میں استعمال کرتے ہوئے؟ اسے زمین
کے لیے اسے اغوا کیا تھا تو شرافت سے زمین لے کر اسے چھوڑ دیتا، لیکن یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ یاد رکھنا، تجھ جیسے ذلیل انسان کے ساتھ میں اپنی بہن کو نہیں رہنے دوں گا۔ بہت جلد اپنی بہن کو ڈھونڈ لوں گا اور اسے تجھ جیسے انسان سے آزاد کروا لوں گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ تیری بہن اب ساری زندگی میرے پاس ہی رہے گی۔ اپنی بہن بھی واپس لے آؤں گا اور تیری بہن بھی تجھے واپس نہیں دوں گا۔ تجھے شاید پتہ نہیں ہے کہ اب تو بھی میرا سالہ بن گیا ہے، اس لیے اپنی بہن کے شوہر سے ذرا عزت سے بات کر۔ زران چاہ کے دانت پیس کر کہتی منیر عالم خان چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ یقین کر اگر ایسا ہوا ہے تو تجھے قتل کر کے اپنی بہن کو تجھ سے آزاد کرواؤں گا، اور اپنی بہن کی فکر مت کرنا، تیرے مرنے کے بعد میں اس کا اچھے سے خیال رکھوں گا۔ وہ پوری شدت سے دھاڑا تھا۔ تو کر لے جو تو کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا میرا بھی خیال تجھ سے مختلف نہیں ہے۔ جس دن میرے سامنے آئے گا تو زندہ تو بھی نہیں رہے گا، اور جہاں تک تیری بہن کی بات ہے اسے بھول جا، وہ اب میری ہو چکی ہے۔ زاران چاہ کے اکڑ کر کہتی ہی سامنے والے کا دماغ گھوما تھا۔ زاران خبردار، تو بھول رہا ہے کہ تیری بہن میرے پاس ہے، اس لیے خبردار ایسا کچھ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یاد رکھنا تیرے کیے کا انجام تیری بہن کو بھگتنا پڑے گا۔ یقین کر اگر تو نے میری بہن سے نکاح کرنے کی بیوقوفی کی ہے تو تجھے زندہ زمین میں دفنا دوں گا، اور تیری بہن ساری عمر میری قید میں رہے گی، تو اس کی خاک تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ وہ بری شدت سے چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی بہن سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ حقیقت یہی تھی کہ اس نے اس بارے میں سوچا تک نہیں تھا، کیونکہ اس نے تو اس کی بہن کی محبت میں اس سے نکاح کیا تھا۔ ایسے میں اس کا نکاح کرنا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کیا اس نے صرف بدلے کی خاطر اس کی بہن سے نکاح کیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر یہ سوچ اسے غصے سے پاگل کر گئی تھی۔ یہ ایک واحد چیز تھی جو کہ اس کی پلاننگ کے بالکل برخلاف ہوئی تھی، جس کی وہ توقع بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس وقت سچ میں اس کی ایس پی کا قتل کرنے کا جی چاہ رہا تھا۔ اس کی دھاڑ پر وہ سر جھٹک کر استہزاء مسکرایا تھا۔ جب خود پر بات آئی تو بلبلا اٹھا تھا۔ کال کٹ جانے پر وہ لب سر جھٹکتا تیزی سے اس جنگل کی جانب بڑھا تھا جس جانب گل ڈھانا گئی تھی۔ ابھی اس وقت اس کے ذہن پر صرف اپنی بیوی سوار تھی، اسے بس جلد از جلد اس تک پہنچنا تھا۔ گل ڈانا! وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اسے ساتھ ساتھ پکارتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز میں درد تھا، جیسے اگر وہ نہ ملی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ پوری شدت سے چیختے ہوئے اسے پکار رہا تھا۔ اس کا دل اس طرح دھڑک رہا تھا کہ اگر وہ نہ ملی تو بہت جلد دھڑکنا بند کر دے گا۔ وہ پوری قوت سے مسلسل بھاگتا ہوا اسے گھنے جنگل سنسان میں اسے دیوانہ وار پکارتا رہا تھا، اور کوئی پاگل اور دیوانہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ تبھی سامنے وہ اسے نظر آ گئی تھی۔ جہاں اسے دیکھ کر زاران چاہ کی جان میں جان آئی تھی، وہیں پر سامنے والی کی روح فنا ہوئی تھی۔ اس ظالم ایس پی کو اپنے سامنے پا کر وہ جو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھی تھی، اب اٹھ کر پھر پوری شدت سے سامنے کی جانب بھاگنے لگی تھی۔ گل رکو! وہ چیختا ہوا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ بھاگتا ہوا اس تک پہنچ گیا تھا، اسے بازو سے کھینچ کر تیزی سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اسے سینے سے لگاتے ہی اس کے دل کو قرار آیا تھا۔ وہ بالکل صحیح سلامت اس کے پاس تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب کو شکر ادا کیا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کو جیسے قرار آیا تھا، جبکہ وہ خوف سے کانپتی ہوئی اس کے حصار میں مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ گل میری جان، کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم گھر میں نہ پا کر مجھ پر کیا گزری؟ کیوں مجھے اذیت دینے کی کوشش کر رہی ہو؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ وہ اسے دیکھتا ہوا دیوانے انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ وہ جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا انداز، اس کی تڑپ میں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے بس اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کا سب سے بڑا دشمن نظر آ رہا تھا، جو کہ اس کی جان لینے کے در پہ تھا، جس سے اسے دور بھاگنا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، پلیز مجھے جانے دو! وہ روتے ہوئے مسلسل مزاحمت کرتی کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر خوف دیکھ کر اسے لگا کہ سینے سے جیتے جی مار دیا ہو۔ گل پرسکون ہو جاؤ، میں شوہر ہوں تمہارا محافظ ہوں، کوئی لٹیرا نہیں۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں بچانے آیا ہوں۔ چلو اب ہم گھر چلتے ہیں۔ وہ یہ کہتا وہ اس کے ہاتھ پکڑتے چلنے لگا تھا، جبکہ وہ خوفزدہ نظروں سے اس وجیح نوجوان کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اسے اس قید خانے میں لے کر آ جا رہا تھا۔ وہ اسے ایک بار پھر قید کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ جانے واپس جا کر اسے کیا سزا دے گا، وہ یقیناً اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس نے اس کے پاس سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، پھر وہ کون سا اس کا سگا تھا، اس کے بھائی کا دشمن تھا، اور اب تو اس پر مکمل اختیار رکھتا تھا۔ جانے اسے کیا کیا اذیت دے گا پتہ نہیں، اسے کس طرح تکلیف پہنچائے گا۔ نہیں، وہ واپس نہیں جائے گی، اس شخص کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رکے گی۔ وہ اس شخص کو کوئی موقع نہیں دے گی۔ خود کو نقصان پہنچانے کا اس سے بہتر تھا کہ وہ یہیں اس جنگل میں مر جاتی۔ اس شخص کی بربریت کا نشانہ بننے سے کہیں زیادہ بہتر تھا کہ وہ اس جنگل میں کھو جاتی۔
اسی خیال اور عزم کے ساتھ اس نے پوری شدت سے اپنی دانت اس کے ہاتھ پر گاڑے تھے۔ وہ جو اس کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھا، اس کے بے رحمانہ انداز پر ایک پل کو وہ مضبوط مرد بھی بلبلا اٹھا۔ درد کے مارے اس کی پکڑ ڈھیلی پڑی تھی اور گل تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر مخالف سے سمیت میں تیزی سے بھاگنے لگی تھی۔ گل رکو، کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی اس کے پیچھے پوری شدت سے بھاگا تھا۔ گل نے سامنے پڑا ایک پتھر اٹھا کر پوری قوت سے اسے مارا تھا۔ وہ اس اچانک غیر متوقع حملے سے سنبھل نہیں پایا تھا۔ وہ پتھر سیدھا اس کے سر پر آ لگا تھا۔ اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا تھا۔ اس ظالم حسینہ نے اپنی پوری قوت سے حملہ کیا تھا، اسی لیے وہ پتھر اسے بری طرح زخمی کر گیا تھا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے کرہا اٹھا تھا۔ وہ ظالم لڑکی سے سر پکڑتا دیکھ کر اب پوری شدت سے بھاگنے لگی تھی، جبکہ اس حسین نوجوان کو اپنا سر گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھامے اپنے حواس قائم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ جس شدت سے وہ زخمی ہوا تھا اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی وقت اپنے حواس کھو دے گا۔ وہ بار بار اپنا سر جھٹکتا ہوا سر میں اٹھتے شدید درد کو برداشت کرتا اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دھندلی ہوتی نگاہوں سے سامنے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اتنی سی دیر میں وہ بھاگتی ہوئی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر کھو گئی تھی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اس کے تمام حواس جاگ اٹھے تھے۔ اس لڑکی کی محبت اور اسے کھونے کا احساس اس قدر شدت سے اس پر حملہ آور ہوا تھا کہ وہ ہر شے بھول کر اپنے درد اور تکلیف کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر اس کے پیچھے بھاگنے لگا تھا۔ اسے کھو دینے کا احساس اس قدر خطرناک اور اذیت ناک تھا کہ وہ اپنی تکلیف بھول گیا تھا۔ اس وقت دل و دماغ پر صرف اور صرف اس معصوم سی لڑکی کا عکس سوار تھا، جو کہ ایک بار پھر اس خطرناک چنگل میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے درد پر قابو پاتا پھر اس کے پیچھے بھاگنے لگا تھا۔ اس بار اسے پکارنے کی بیوقوفی نہیں کی تھی، کیونکہ یقیناً اس کی آواز سن کر وہ مزید شدت سے بھاگتی یا پھر کہیں نہ کہیں چھپنے کی کوشش کرتی۔ وہ بس اپنے سر پر ہاتھ رکھے اسی سمت بھاگ رہا تھا جس طرف وہ گئی تھی۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور اس کا دل مختلف سوچوں میں پریشان ہو رہا تھا۔ مختلف قسم کے وہموں اور وسوسوں سے اس کے دل کو جکڑتے جیسے اس کی سانسیں اس پر لمحہ بلمحہ تنگ کر رہے تھے۔ وہ لڑکی اسے بے رحمی سے مار کر اس کے پاس سے بھاگ گئی تھی، لیکن اسے جیسے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اسے صرف اور صرف اس لڑکی کی فکر تھی۔ اسے کچھ ہو نہ جائے، وہ بس اسی سوچ میں ہلکان ہو رہا تھا۔ دل کا درد سر میں اٹھنے والے درد سے کہیں گنا زیادہ شدید تھا۔ بھاگتے ہی بھاگتے سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر رک کر ساکت ہو گیا تھا۔ سامنے ہی وہ اسے زمین پر بیٹھی ہوئی نظر آ گئی تھی۔ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر ایک خطرناک قسم کا بھیڑیا کھڑا تھا، جو کہ اسے دیکھتا ہوا غرا رہا تھا، اور وہ آنکھوں میں خوف لیے پیچھے کی جانب کھسکتی جا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو کر تیزی سے حرکت میں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھیڑیا اس پر حملہ آور ہوتا، اس نے اپنی بیلٹ میں لگی گن نکال کر اس بھیڑیے پر فائر کر دیا تھا۔ وہ بھیڑیا وہیں پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے آنکھیں میچ کر کھولی، دلی دل میں خود کو پرسکون کیا تھا، تاکہ وہ لڑکی بالکل صحیح سلامت ہے۔ وہ اس کے سامنے ہی بالکل صحیح سلامت ڈرہی سمیع درخت کے تنے کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ وہ یکدم خوفزدہ نظروں سے خود سے کچھ فاصلے میں پڑے اس بھیڑیے کو دیکھ رہی تھی، جو کہ کچھ دیر پہلے اسے چیر پھاڑ کر کھانے والا تھا۔ یہ سوچ کر ہی وہ خوف سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفقود ہو گئی تھیں۔ وہ بس خوف کے باعث صدمے کی سی کیفیت میں وہیں پر بیٹھی اس بھیڑیے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھنے لگا تھا، جب ایک اور بھیڑیا اس پر حملہ آور ہوا تھا۔ وہ شاید اس بھیڑیے کا ساتھی تھا جسے اس نے مارا تھا، اور درخت یاڑ میں ہونے کے سبب وہ اسے دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ اچانک سے زران چاہ پر حملہ آور ہوا تھا کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہیں مل پایا تھا۔ پھر پہلے ہی وہ ذہنی اور جسمانی طور پر کافی کمزور تھا۔ گل رانا، جو کہ ساکت سی بیٹھی تھی، اس اچانک آفتاب پر خوف سے چیختے ہوئے اب سامنے زران چاہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے سینے پر وہ بھیڑیا موجود تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کے قریب ہوئی تھی۔ یہ دل دہلا دینے والا خوفناک منظر دیکھ کر اس کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بھیڑیا زران شاہ کو نقصان پہنچاتا، وہ اس لڑکی کی چیخوں پر خود پر قابو پاتا اپنے بیک پیک کی سائڈ زپ سے ایک تیز دھار خنجر نکال کر اس بھیڑیا کی گردن پہ پیوست کر گیا تھا۔ اس لڑکی کی چیخیں جیسے اس پر ہر حد پار کر دینے کا حوصلہ دے گئی تھی۔ اسے ہمت نہیں ہارنی تھی، اسے زندہ رہنا تھا، اپنے لیے نہیں، اس لڑکی کے لیے جو کہ اس کی بیوی تھی، جس میں اس کی جان بستی تھی۔ اسے کچھ ہو جاتا تو اس معصوم لڑکی کی حفاظت کون کرتا؟ اسے اس کی حفاظت کے لیے زندہ رہنا تھا۔ تبھی تو وہ اتنے خطرناک لمحے میں بھی اپنی حاضر دماغی سے اس بھیڑیے کو زیر کر گیا تھا۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے اس بھیڑیے کو خود سے دور دھکیلا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ گہری گہری سانس لیتا ہوا سامنے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو کہ خوف سے ساکت ہوئی بے جان سے اسے دیکھ رہی تھی۔
وہ لڑکھڑاتا وہ اٹھا تھا اور گرتا پڑتا اس تک پہنچا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتا گرنے کے انداز میں اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھا تھا اور اسے ایک بار پھر اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس حالت میں بھی اسے صرف اور صرف اپنی بیوی کی پرواہ تھی۔ وہ لڑکی اس قدر عزیز ہو گئی تھی اسے کہ اپنی جان اپنی تکلیف سے زیادہ اس لڑکی کی فکر تھی۔ گل، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ خود تکلیف سے شل ہوتا سر سے بہتے خون کے ساتھ اسے دیکھ کر فکرمندی سے پوچھ رہا تھا، جو کہ اپنے ہی صدمے میں تھی۔ اس کا بغور جائزہ لیتا وہ اس کے ٹھیک ہونے کا یقین کرتا، سکون کی سانس لیتا ایک بار پھر اسے اپنے گلے لگا کر اس کی چادر میں ڈھکے سر پر ہولے پہ اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اسے خود میں قید کیے ہوئے ہی اس نے اپنے بیلٹ میں لگی ہتھکڑی نکال لی تھی اور اس کا ایک سر اس کے ہاتھ میں ڈالتے دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں ڈالتے اسے لاک کیا تھا۔ وہ جس طرح پہلے سے مار کر بھاگی تھی وہ ایک بار پھر بھی ایسا کر سکتی تھی، اس لیے وہ اب کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسے یہی بہتر لگا وہ اس کے ساتھ بندی رہے گی تو یہی اس کے سکون رہے گا، چاہے اسے زخمی کرتی یا مرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ بس اس کے ساتھ رہتی، اسے یہی چاہیے تھا۔ اس کے لیے بس اس لڑکی کی حفاظت ضروری تھی۔ اس معصوم لڑکی کے سامنے وہ اس کا ظالمانہ انداز، اپنی تکلیف، ہر شے نظر انداز کر گیا تھا۔ اسی بس اس معصوم حسینہ کو صحیح سلامت واپس لے کر جانا تھا۔ چلو ہمیں اب نکلنا ہوگا، یہاں سگنل نہیں ہے، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ اگر اندھیرا ہو گیا تو یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا اور رات کو مزید خطرناک جانور نکلتا ہے، اس سے پہلے ہمیں واپس جانا ہوگا۔ وہ اسے اپنے ساتھ اٹھاتا ہوا بولا تھا۔ وہ دونوں اب خاموشی سے واپسی کے راستے پر چل رہے تھے۔ گل رانا اب کی بار بالکل خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے پر مجبور تھی۔ اس شخص نے ہتھکڑی سے دونوں کے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیا تھا۔ وہ بس دور جانے یا بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور پھر جو کچھ دیر پہلے ہوا وہ اسے بری طرح خوفزدہ کر گیا تھا۔ اگر وہ شخص وقت پر نہ آتا تو وہ بھیڑیا یقیناً اسے چیر پھاڑ ڈالتا۔ یہ سوچ کر ہی وہ کام گئی تھی۔ وہ شخص یہ نہ بھی کرتا تب بھی وہ اب اس کے بھاگنے کی کوشش نہ کرتی۔ وہ کنکھیوں سے اس کی پیشانی کو دیکھ رہی تھی جہاں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ یقیناً وہ یہاں سے نکلنے کے بعد اس کا حساب کتاب ضرور لے گا۔ وہ خوف سے ایک بار پھر کانپ اٹھی تھی۔ اس بھیڑیے سے تو اب بچ گئی تھی، لیکن اب اس شخص کے قہر سے خود کو کیسے بچائے گی، یہ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ نکل جائے گی، لیکن وہ دوبارہ اس کی قید میں آ چکی تھی۔ جانے وہ شخص اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس کا دل یہ سوچ سوچ کر خوفزدہ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں مسلسل چلتے جا رہے تھے۔ زاران شاہ کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ زخمی تھا اور پھر اپنی قوت سے اس نے بھیڑیے سے لڑنے پہ لگا دی تھی۔ اس وقت وہ پوری طرح سے کمزور اور نڈھال ہو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت گر جائے گا، زیادہ دیر چل نہیں سکے گا۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار دھند چھا رہی تھی۔ وہ بار بار لڑکھڑانے لگتا اور پھر خود میں ہمت جمع کرتا، اپنے آپ پر قابو پا کر دوبارہ چلنے لگتا۔ اسے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر چل پائے گا۔ پھر اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچتے پہنچتے اسے شام ہو گئی تھی، اور اب آہستہ آہستہ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ سورج یقیناً کچھ وقت میں غروب ہو جاتا اور اس کے بعد اندھیرا ہونے لگتا۔ جیسی اس کی حالت تھی وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ واپس نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس نے وہیں پر رک کر اپنی جیب سے موبائل نکالا تھا، لیکن حسب توقع سگنلز بالکل نہیں تھے۔ وہ لوگ جنگل میں کافی آگے تک آ گئے تھے۔ وہ لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ سر میں اٹھتا درد اب شدت اختیار کر رہا تھا، اور خون ابھی تک بہتا ہوا اب اس کی کنپٹی سے ہو کر اس کی گردن اور کندھے میں جذب ہو رہا تھا۔ اسے کہیں رک کر سب سے پہلے یہ خون روکنا تھا۔ اسے کچھ دیر سکون کی ضرورت تھی، لیکن اس خطرناک جنگل میں رکنا موت کے مترادف تھا۔ پھر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کی عزیز جان ہستی موجود تھی، جس کی حفاظت اس کی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ اسی وجہ سے وہ خود کو گھسیٹ کر چلتا ہوا وہاں سے نکلنے کی کوششوں میں تھا۔ حالانکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل پائیں گے، لیکن پھر بھی وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر خوف اور دہشت سے کانپ رہی تھی۔ جہاں اس شخص کا خوف اس کی ذات پر حاوی تھا، وہیں پر یہ سوچ بھی اسے ڈرا رہی تھی کہ اگر اس شخص کو کچھ ہو گیا تو پھر وہ کیا کرے گی، وہ کیسے اس خطرناک جنگل سے نکلے گی۔ اس شخص کے بغیر یقیناً وہ بھی یہیں جنگل میں مر جائے گی، یقیناً کسی خطرناک جانور کی خوراک بن جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ اس نے کیا بیوقوفی کر دی تھی۔ وہ دونوں مسلسل چل رہے تھے، لیکن ہر طرف جنگل ہی جنگل نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جنگل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ پھر ان کی رفتار بھی زیادہ تیز نہیں تھی۔ ان دونوں میں ہی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ بھاگ سکے، اس لیے وہ دونوں ہی بمشکل قدم گھسیٹتے ہوئے چل رہے تھے۔ کچھ قدم چلتے ہی زاران شاہ کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ اب مزید نہیں چل سکتا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا چلا گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ لڑکی خوف سے مزید شدت سے رونے لگی تھی۔
وہ وہیں زمین پر بیٹھا اپنا سر پکڑ کے گہرے گہرے سانس لیتا خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سر کا درد اس قدر شدید تھا کہ وہ اپنے حواس قائم نہیں رکھ پا رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی تھی، لیکن وہ بے ہوش نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ خود کو یہ باور کروا رہا تھا کہ مگر اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ وہ اگلے ہی پل بے سود ہوتا زمین پر گرا تھا۔ اس کے پاس کھڑی گل رانا کی چیخیں ایک بار پھر اس خاموش جنگل میں دور تک گونجی تھیں۔